الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تعالى وتبارك: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت زیادہ پہلو ہیں، اور ہر ایک مبارک بھی ہے اور اہم بھی ہے. جس موضوع کو اور جس پہلو کو شروع کرو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات کہ اگر بصیرت ہو، دل کی آنکھیں صحیح ہو
تو تیاری بھی آسان ہو جاتی ہے اور قبولیت کی فکر لگ جاتی ہے۔ ان عظیم عنوانات یا پہلو یا مضامین، ان میں سے ایک ہے انقلاب اور اقتدار۔ کہ آپ کی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے کہ آپ آنے کے بعد اقتدار پہ فائز ہو گئے، یعنی ایسا انقلاب لائے کہ اس سے پہلے ایسا انقلاب اور ایسا اقتدار کبھی بھی نہیں بن سکا۔ اگر اس عنوان کو آدمی سمجھ لے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دل میں آ جاتی ہے اور اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان، عذاب قبر سے نجات، قیامت کے دن دولہا بن کے جنت کا مستحق انشاءاللہ۔ دنیا کا انقلاب اور اقتدار جو میری مراد ہے، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ انقلاب کا نتیجہ اقتدار ہوتا ہے اور اقتدار سے محرومی انقلاب کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اقتدار کا مضبوط ہونا انقلاب کی مضبوطی کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں ایک بات کروں تو میرا خیال میں یہ میرے چھوٹے بچے، طالب علم، حقیقی بیٹوں سے بھی افضل یہ بھی سمجھ جائیں گے، آپ تو سمجھدار ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ آپ کی انقلاب اور اقتدار سے پہلے عرب اس کے اندر کوئی ذاتی وصف کوئی نہیں تھی، عرب، لیکن آپ کے انقلاب کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے عرب بعد القرآن و بعد صاحب القرآن کہاں پہنچ گیا؟ سبحان اللہ! پاکستان، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کہ ہمارا مادر علمی وہاں ہے، ہمارے علماء وہاں مدفون ہیں اور موجود ہیں، اعلیٰ مسلمان ہیں، مضبوط ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن عربستان کہنا، عربستان، اس سے انسان کا دل سیر ہو جاتا ہے سن کے عربستان، جیسے مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، سن کے طبیعت خوش ہوتی ہے۔ عرب کے اندر نبی علیہ السلام اور قرآن سے پہلے جو چیزیں اقتدار اور انقلاب کا باعث ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں تھی۔ مثلا انقلاب اور اقتدار کب آتا ہے؟ جب عددی کثرت ہو، کثیر التعداد افراد ہوں، انقلاب آتا ہے۔
مکہ المکرمہ کی آبادی بہت کم تھی۔ قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، وہ ایک وادی تھی، اور دوسری چیز ہوتی ہے اقتدار اور انقلاب کے لیے کہ یار تنظیم ہونی چاہیے، منظم، وہ بھی کوئی نہیں تھا۔ سالہ سال سے لڑائیاں آ رہی تھیں، جنگیں آ رہی تھیں، تو تنظیم کیسے ہوتی، اتحاد کیسے ہوتا؟ یہ بھی کوئی نہیں، نہ افرادی قوت کثرت، نہ تنظیم اور اتحاد۔ پھر ہوتی ہے انقلاب اور اقتدار کے لیے باہمی محبت، وہ سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن۔ اس سے بڑی زیادتی کیا کہ زندہ بچی کو درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر انقلاب اور اقتدار کے لیے ایک چیز ہوتی ہے تعلیم۔ تعلیم کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کے فیصلے، غریب سے قصور ہو گیا خوب سزا دو، امیر سے کو پوچھتا ہی نہیں تھا۔ جی، تعلیم ہوتی ہے انقلاب اور اقتدار کے لیے۔ آج انقلاب اور اقتدار نہیں آ سکتا جس کو حقیقی انقلاب اور اقتدار کہتے ہیں۔ سکول اور کالج کی تعلیم وہ انسان کو دین نہیں بتا سکتی، ممد اور معاون ضرور ہے۔ نام کا مڈل، نام کی میٹرک، نام کی ایف اے کر لو، پھر دین پڑھو تو ضرور تعاون ہے، معاونت ہے، آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن سکول کی تعلیم مقصود نہیں ہے۔ مقصود جو ہے وہ ہے دینی تعلیم۔ آج دینی تعلیم الحمدللہ مدارس میں ہے، لیکن علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، ایک شہید دوسرا شہید، حتیٰ کہ مسند تدریس ہماری بہت بڑی مسند ہے۔ میرے استاد مولانا غلام مرتضیٰ رحمہ اللہ فرماتے تھے جب ہم مدرسے میں یا مسجد میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بالکل اسلامی قانون ہے، جب باہر نکلتے ہیں حالات دیکھتے ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے کہ وہ مسئلے فقہ کے، خرید و فروخت کے، معاملات کے، نکاح اور طلاق کے، اخلاقیات کے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کوئی عمل نظر نہیں آتا ہے۔ تو عرب کے اندر تعلیم کوئی نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے جس سے اقتدار اور انقلاب ہوتا۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے، یار انقلاب کیوں آیا ہے، انقلاب اور اقتدار کیوں آیا؟ یار صنعت کاری بڑی ہے۔ دیکھو نا جی، ہمارے شہر میں اتنی صنعت کاری ہے، تو وہاں صنعت کاری بھی کوئی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزوں کا فقدان ہے، نہ کثرت تعداد ہے، نہ اتحاد ہے، نہ تنظیم ہے، نہ تعلیم ہے، نہ محبت اور مودت ہے، نہ صنعت کاری ہے، سب کا فقدان ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اب کیا ہوا؟ کیونکہ انقلاب، تبدیلی، اقتدار، بادشاہت مل جانا، اور پھر ذہن میں رکھنا نبوت کا مزاج اور بادشاہت کا مزاج، اس میں فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ نبوت کا مزاج اس میں عاجزی ہوتی ہے،
اور بادشاہ کا مزاج اس میں تکبر، فخر اور غرور ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے استاد جی بتاؤ کیسے تکبر اور غرور ہوتا ہے؟ یہ ہم سے پوچھو جو علماء، طلباء، مدارس اور دین کے گہواروں سے حکومت کا رویہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل سچ ہے کہ بادشاہ کا مزاج اس میں تکبر اور غرور ہوتا ہے، اور نبیوں کے مزاج میں عاجزی تھی۔ سب سے زیادہ عاجزی میرے آقا رحمت اللہ عالمین نے کی ہے۔ پھر آپ کی اقتدار اور انقلاب اور بلندی کو دیکھو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت تک آپ کو ایسی بلندی دی ہے، نہ کسی کو دی ہے، نہ دینی ہے، نہ ضرورت ہے۔ فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد، آج تک وقت کے فرعون، ان میں عاجزی نہیں ہے۔ عاجزی ملتی ہے علماء کے ساتھ تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، وہ سمجھاتے ہی پہلے یہ بات ہے کہ عاجزی لے آؤ، تو نبوت کا مزاج عاجزی سے بھرا ہوتا ہے، بادشاہ کا مزاج تکبر اور غرور سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ انقلاب آتا ہے مادی چیزوں سے، دنیا کا انقلاب۔ وہ عرب میں تھا کوئی نہیں، صنعت کاری نہیں، تعلیم نہیں، تنظیم نہیں، نفی ہو گئی نا، مادی کوئی چیز نہیں ہے جس سے انقلاب آئے۔ پھر انقلاب آتا ہے روحانی، غیبی۔ وہ روحانی اور غیبی جو انقلاب ہوتا ہے وہ آتا ہے نبیوں کی وجہ سے، کتابوں کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، طلباء کی وجہ سے، مجاہدین کی وجہ سے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ عرب کے اندر جو انقلاب آیا، اقتدار آیا، وہ روحانی اور غیبی مدد سے آیا، مادی کوئی چیز نہیں۔ ورنہ کوئی کہتا مکے کو مقام ملا ہے، تعلیم بڑی تھی، تنظیم بڑی تھی، اتحاد بڑا تھا، صنعت کاری بڑی تھی، افرادی قوت بڑی، کوئی چیز نہیں، بالکل لا 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 لا، نفی 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 ہے۔ آج آپ اندازہ لگائیں، مکۃ المکرمہ کا مقام بیت اللہ کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت آپ کے جمال اور آپ کے کمال کی وجہ سے۔ ہاکذا مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف لانے سے پہلے وبا، بخار، بیماری، جب آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، کیسا انقلاب آیا، کیسا اقتدار آیا۔ اس لیے سیرت کا اہم پہلو یہ ہے انقلاب کو ماننا، انقلاب کی حفاظت کرنا، اور اپنے گھر سے لے کے باہر تک انقلاب برپا کرنا۔ جس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آخر کتنا بڑا ظلم ہے، کیسے انقلاب آیا؟ میرے آقا نے فرمایا کبھی یہ ماں ہے تو الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کبھی بیٹی ہے تو یہ برکت ہی برکت ہے، کبھی بہن ہے رحمت ہی رحمت ہے، کبھی بیوی ہے پھر حکمرانی ہی حکمرانی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیسا انقلاب آیا ایک عورت کو لے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عملی جامہ پہنایا کہ بیٹیاں گھر میں آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس بیٹی کی عظمت کی وجہ سے آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تشریف فرما ہے، کھڑے ہو گئے، یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے
جو انقلاب روحانی اور غیبی ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج لوگ علماء کا نام لے کے اگر کوئی بیچارہ سیاست میں آ گیا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی مذہبی رہنما اسمبلیوں میں آ گئے ہیں، مذہبی رہنما چلو حکومت میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ انقلاب ہوگا، لیکن ان کے خلاف پراپگنڈے، بہتان، عجیب عجیب نام، حالانکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انہیں تھوڑا سا ساتھ دیا جائے تو یقین کرنا، حوصلہ افزائی کی جائے، یہ ہمیں آسمانوں تک لے جائے، ہمیں وہ ترقی ملے جو کبھی نہیں ملی۔ لیکن مسجد میں ہے تو ان کے خلاف پراپگنڈے، اسمبلی میں ہے تو ان کے خلاف پراپگنڈے، جیل میں ہے تو ان کے خلاف پراپگنڈے، ریل میں ہے تو ان کے خلاف پراپگنڈے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میں کہہ رہا ہوں وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یاد رکھنا قریش کی عادت تھی گرمی سردی میں سفر پہ نکل جاتے تھے۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، سردیوں میں یمن چلے گئے، گرمیوں میں شام کی طرف چلے گئے، یہ ان کا کام تھا۔ اور آج بھی دیکھیں، آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہے، ہمارا مقصد اونچی اونچی تعمیرات کرنا ہے، ہمارا مقصد عیاشی کرنا ہے، ہمارا مقصد کہ میرے ہر بیٹے کی فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، ہمارا مقصد کہ ہر بیٹے کے پاس کار ہو، ہمارا مقصد کہ بینک والے بھی تنگ آ جائے ہماری رقم سے۔ کبھی کامیابی نہیں، کبھی سکون نہیں ہے۔ مجھے ابھی حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، میں حدیث میں پڑھ رہا تھا چند دن پہلے اولاد کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بکا من ولد یکون علی وبال، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس اولاد سے جو میرے لیے وبال کا باعث بنے، وبال کا باعث بنے۔ انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس سے پاس ہو کے نکلنا ہے۔ جس نے مقصد یہ بنا لیا کہ بس دولت مال، میں اس لحاظ سے مضبوط ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے کیوں فرمایا اس اولاد سے جو وبال بنے، وبال کا باعث بنے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ بھی سن لے، اللہم انی اعوذ بک من زوجہ تشیبنی قبل المشیب۔ ترجمہ ذرا سن، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بیوی سے، حالانکہ میرے آقا نے فرمایا مجھے دنیا کے متاع میں سے نیک بیوی بہت پسند ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، نیک بیوی نہیں۔ میرے آقا نے پناہ مانگی ہے اور ہمیں سمجھایا ہے گھر کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اور اس میں دخل صرف عورت کا نہیں ہوتا، مرد کا بھی ہوتا ہے۔
جن ماں باپ کا ذہن ہو بس اولاد نافرمان ہے جہنم میں جائے گی، انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے زیادتی تمہارے اندر ہو، غلطی تمہارے اندر ہو، اولاد کو بھی گلا شکوہ ہو، اگر ان کی آخرت خراب ہو سکتی ہے تو تمہاری آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اور مرد یہ ذہن لے کے چلے کہ بس بیوی نافرمان ہے جہنمی ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کو تجھ پہ کتنے اعتراض ہے، کتنی پریشان ہے، کتنی زیادتیاں ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بیوی سے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ جس گھر میں اتفاق اتحاد نہیں ہوتا نا، ان سے پوچھو ان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، گھر جہنم نظر آتا ہے انہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، سونا بھی پکا ہوا ہو انہیں لطف نہیں آتا ہے، اور جن گھروں میں اتفاق اتحاد ہوتا ہے وہ دال ساگ اور چٹنی بھی انسان کو بہت اعلیٰ کھانا محسوس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، ذائقہ آتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے قربان جاؤ، یا اللہ میں یعنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ دعا کیا کرو اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس بیوی سے قبل المشیب، بڑھاپے سے پہلے بال سفید ہو جائے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو یقین بنا لو مال و دولت سکون کا باعث نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کئی وہ لوگ دیکھے ہیں قرض حسنہ پہ وقت گزارتے تھے، سکون تھا، صحت تھی، پہلوانی تھی، چہرے چمکتے تھے، لیکن مال و دولت آ گئی، ساتھ ایمان مضبوط نہیں تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ سکون ختم، صحت ختم، وقار ختم۔ مال و دولت کبھی بھی نہ سکون کا باعث ہے، ورنہ دیکھیں اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام جیسا کوئی بھی مطمئن نہیں گزرا ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ الفقر فخری، الفقر فخری، میرا فقر میری محتاجی، غریبی میرا فخر ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا میرا اور آپ کا فقر اور محتاجی اختیاری نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے پاس آ جائے تو ہم سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، عطا الرحمان صاحب میرے ساتھ تھے اور ارشد صاحب بھی ساتھ تھے، ایک آدمی نے کہا کہ کل بارات آئی کوئی امیر لوگوں کی، اس آدمی نے بیٹے کا دولہا کا جو باپ تھا اس نے پیسے نچھاور کیے دیے، تو ایک ہوٹل کا ویٹر کہتا ہے کہ 11,050 روپے تو میں نے اٹھائے۔ اب اس مال و دولت کا اور تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کتنے غریب مسکین یتیم بیوائے عورتیں بھوکے مر رہے ہیں، اور صرف نام بنانے کے لیے، شہرت کے لیے، اور وہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی سخت ناراضگی ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ جتنی آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے شادی کے موقع پہ، خدا را اتنا تو کیا کرو کہ کہہ دیا کرو یہ کام غلط ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ اگر لوگوں کے ناراض ہونے سے رزق میں کمی آتی تو ہم ممبروں پہ بھوکے بیٹھے ہوتے، ہمارے پاس سائیکل بھی نہ ہوتی، ہمارا سفید لباس نہ ہوتا۔ جتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے اتنی مخالفت زیادہ ہوگی، اور اللہ کا ساتھ اور اللہ کی نصرت زیادہ آئے گی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام، میں عجیب نکتہ آپ کو دینے لگا ہوں، ان کا جو فقر ہوتا تھا، محتاجی اور غربت، وہ اختیاری ہوتی تھی۔ کیسے؟ جو کچھ آیا تقسیم کر دیا، جو کچھ آیا، نیند نہیں آ رہی تقسیم کرو۔ ان کا فقر، ان کی غربت اور محتاجی اپنے اختیار میں، کیا مطلب؟ وہ امیر ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو مال و دولت سے محبت نہیں تھی،
جو دوسروں کو فرماتے ہیں انقلاب اور اقتدار چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، چند روزہ زندگی گزارو، مسافر بن کے گزارو، بلکہ راستے سے گزرنے والا، اس کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ اس لیے کیا عادت تھی قریش کی؟ سردیوں میں یمن کی طرف نکل گئے اور گرمیوں میں شام کی طرف نکل گئے۔ تاجر بہت بڑے تھے، تجارت کے ساتھ شغف تھا۔ اب جب انقلاب آیا تو کیسے آیا؟ دیکھنا ہے انقلاب کیسے آیا۔ انقلاب مال و دولت کے ساتھ نہیں آیا، انقلاب ایسے آتا ہے، سننا قرآن، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میں طلباء کو سمجھا رہا تھا چند دن پہلے کہ جی چاہتا ہے کہ ایسے عبارت ہوتی کہ انسان کا ذکر پہلے ہوتا، جن کا ذکر بعد میں ہوتا۔ وما خلقت الانس والجن، ایسے نہیں آیا، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے نا، تو چوہدری صاحب پہلے ہونا چاہیے وما خلقت الانس والجن، لیکن رب کائنات نے جن کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ جن کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے اور انداز یہ کیوں رکھا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے کہ جن ایک پوشیدہ چیز ہے، سر ہے اس میں، وہ نظر نہیں آتا، بہت کم لوگوں کو نظر آتا ہے، اور تو جن کی عبادت بھی پوشیدہ ہے، اللہ اکبر، اور انسان کی جو عبادت ہے یہ ظاہری ہے۔ مجھے بتاؤ آج تک کہ جن کو دیکھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، عید پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی مکلف ہے، لیکن وہ پوشیدہ ہے، ان کی عبادت بھی پوشیدہ ہے۔ تو رب کائنات نے جو فرمایا انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ تو مسلمات میں سے ہے، تسلیم شدہ بات ہے، لیکن جن کا ذکر پہلے کیوں کیا کہ جن پوشیدہ رہتا ہے، پوشیدہ عبادت کرتا ہے، اس کی ریاکاری نہیں ظاہر ہوتی، لہٰذا اس کو ترجیح دے کے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اس کو نہیں کہتے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ عبادت میں دو چیزیں ہیں، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کے سامنے جھک جاؤ، تعظیم کرو، اور دوسرے نمبر پہ الشفقۃ علی الخلق، اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرو، مہربانی کرو، بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، اخلاق اور شفقت ہونا چاہیے، یہ مفہوم بنے گا لیعبدون کا۔ تو اب قریش میں کیا تھا؟ قریش میں تھا تجارت، مال و دولت۔ قرآن نے کہا آؤ انقلاب برپا کرتے ہیں، اور کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ کیسے؟ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریشیوں کو عادت ہے سردیوں میں یمن کی طرف چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں شام کی طرف چلے جاتے ہیں، نہ انقلاب ہے نہ اقتدار ہے۔ اللہ نے فرماؤ انقلاب برپا کرتے ہیں، اقتدار برپا کرتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اگر انقلاب برپا کرنا ہے، اقتدار کا مستحق بننا ہے، بڑے عہدے پہ فائز ہونا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کا طواف شروع کر دو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت رب کی شروع کر دو۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ بیت اللہ کی عبادت کرو، بیت اللہ کی نہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کا جو رب ہے اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے رکوع سجود
کرنا ہے، اس کا طواف کرنا ہے، اس کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، رب کی عبادت شروع کرو، انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ملک پاکستان میں انقلاب ایسے نہیں آئے گا، چہرے بدلتے رہے، شکلیں بدلتی رہے، الیکشن سلیکشن ووٹنگ ہوتی رہے، جی حملے ہوتے رہے، بیماریاں آتی رہیں جاتی رہیں، نہیں، انقلاب آئے گا رب کی عبادت سے، صرف اسی کی عبادت، بدنی عبادت اسی کی، مالی اسی کی، جانی اسی کی، مرکب اسی کی، علیحدہ اسی کی، اجتماعی اسی کی عبادت۔ جی پھر کیا ہوگا جب ایسے ہوگا؟ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں، انقلاب برپا کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر انقلاب آئے، پھر دیکھنا۔ ہم اور چھوڑیں، پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے، پنجاب تو بہت بڑا صوبہ ہے، گجرانوالہ تو بہت بڑا ضلع ہے، کاموں کی تو بہت بڑی تحصیل ہے، مڈیالہ تو ایک قصبہ ہے، شہر ہے۔ ہم اپنے گھر میں پہلے انقلاب لے آئے، سارے بچوں کو یونان بھیج دو، انگلینڈ بھیج دو، امریکہ بھیج دو، بہت بڑے کاروبار کرا دو، گھر میں انقلاب نہیں آئے گا۔ سب کو حافظ قاری بنا دو، سب کو عالم بنا دو، یہ فارغ التحصیل ہے، اس نے 16 مصلح سنائے، اس نے 20 مصلح سنائے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب آئے گا، گھر کا ماحول درست کرو، اذان ہو پھر پہلا کام نماز ہے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ صبح نماز کا ٹائم ہو، پھر گرم نرم بستر، ہیٹر میں، گرمیوں میں اے سی میں، پنکھوں میں، ایئر کولروں میں لیٹا ہوا، وہ اٹھ کے آ جائے اور گھر تاکید کرے کہ نماز پڑھ۔ اور میرے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، جتنی بھی محنت کر رہے ہو اور کرو، کوشش کرو، گھر کا سکون آئے گا جب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ہوگا۔ گھر میں ایک بے ایمان بھی بے نمازی ہوا، ایک بدبخت شرابی ہوا، ایک بدبخت خدا نخواستہ زانی ہوا، ایک بدبخت چاہے داڑھی رکھی ہے اور کردار کا اچھا نہ ہوا، گھر میں کبھی انقلاب اور سکون نہیں آئے۔ ہم اپنے گھر میں انقلاب لائیں۔ کوئی جھوٹ بولے تو سارے ناراض، کوئی نماز چھوڑے تو سارے ناراض۔ مجھے ایک اللہ والے بات سنا رہے تھے کہ ایک نابینا آدمی آ رہا تھا، اسے جان بوجھ کے کسی نے ٹکر مار دی، وہ فوراً کہتا ہے، او صوفی باز آ جا۔ کسی نے کہا تو نابینا ہے، تجھے کیسے نظر آ صوفی؟ وہ کہتا ہے یہ کام صوفیوں کی ہوتے ہیں، کسی کو ستانا یہ صوفیوں کے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو کیا کہیں، ہمارے جو اخلاق، ہمارے اندر جو رحمت اور شفقت ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ خدا را اپنے اخلاق درست کرو۔ دین 3 چیزوں کا نام ہے، عقائد حق کا، عقیدہ مضبوط، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی عالم الغیب، اللہ ہی حاضر و ناظر، اللہ ہی مختار کل، اللہ ہی لڑکیاں لڑکے دینے والا، عزت ذلت دینے والا، صحت اور مرض دینے والا۔ یہ اپنا عقیدہ بنا دو۔ اور دین اتنی مضبوط چیز ہے، میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، آپ خوش ہوں گے کہ ایک شخص کی شکایت آئی، اللہ کے پیغمبر اس نے شراب پی، فرمایا اس کو سزا دو، کوڑے لگو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر اسے سزا دو، شراب پی، آپ نے سزا دی۔ تیسری دفعہ آیا، پھر سزا دی۔ ایک آدمی نے کہہ دیا اللہ کی لعنت ہو، شراب پیتا ہے۔ توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام فرما نہیں، جو اللہ کا حکم ہے میں نے سزا دے دی ہے، لعنت کا حکم نہیں، تو لعنت نہ بھیج،
کیوں؟ یہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا آپ کے ساتھ محبت رکھنے والا، آپ نے اسے سزا معاف نہیں کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم میں تبدیلی نہیں لائی، فرمایا محبت رکھتا ہے نا، لعنت نہ بھیج، لیکن سزا پھر بھی دی ہے۔ اس لیے جو محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ذرا خیال کرو، ہماری نمازیں مکے مدینے ہوتی ہیں جی، ہم نمازیں، ہمارا دل ادھر ہے۔ جتنا بھی محب ہوگا اتنا سنت کا تابعدار ہوگا، اتنی سنت کی تابعداری کرے گا، تو دین نام ہے۔ عقیدہ مضبوط ہو۔ رات مجھے ایک عالم کہہ رہے تھے آپ کی یہ بات مجھے پسند ہے، میں نے کہا نبی ہو اللہ کو پسند ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یاد رکھنا، دیوبندی، پکا دیوبندی، میں دیوبندی کرے شرک اور بدعت، سیدھا جہنم میں جائے گا، اور کہنے والا میں بریلوی، لیکن شرک اور کفر نہ ہو، انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ بریلوی دیوبندی دونوں شہر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ عقیدہ درست، پھر اخلاق اعلیٰ ہو، پھر اعمال صالحہ ہوں، نیک اعمال ہوں، گناہ کو چھوڑنا ہو۔ اس لیے بھائی نبی علیہ السلام کی سیرت کا اہم پہلو ہے انقلاب۔ جب انقلاب آتا ہے پھر اقتدار بنتا ہے۔ جب ہم میں سے کوئی بھی گھر میں انقلاب لائے، بے نمازی بن گئے، جھوٹے سچے بن گئے، حرام خور حلال خور بن گئے، بے ادب با ادب بن گئے جی، اور شرابی کبابی وہ زمزم کا پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، سب کو چھوڑ دیا ہے، اور منافقت کرنے والے مخلص ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، داڑھی منڈوانے والے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی ہے، پینٹ پتلون پہنے والے شلوار اور قمیض پہنتے ہیں، سحری کے وقت بدماشیاں کرنے والے اب تہجد پڑھ رہے ہیں۔ یہ انقلاب گھر میں لے آؤ، پھر جو گھر کا بڑا ہوگا اسے بڑا بھائی سمجھیں گے، اولاد حقیقی باپ سمجھ کے احترام کرے گی، اشارہ کرنے کی دیر ہوگی اولاد بات مان جائے گی۔ لیکن یہ انقلاب گھر میں لے آؤ، جس گھر میں ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کتنا سکون ہوتا ہے کہ گھر کا اقتدار مل جائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تمہارے تابع ہیں۔ پھر کیا مطلب کہ تم ان کے تابع ہو؟ جب وہ تمہاری مان کے اللہ کی رضا کے لیے تمہاری مطیع ہو جائے گی، اب تم محبت میں آ کے ان کے تابعدار بن جاؤ گے۔ گھر میں ایسا انقلاب اور اقتدار آئے گا، گھر میں کچھ نہیں، خوشحالی ہوگی، بینک بیلنس نہیں، غربت ہے، قرضے ہیں، ایک زندگی کا مزہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرے آقا کی سیرت کا اہم پہلو جو میں نے شروع کیا، پھر جب موقع ملا انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔